बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी। और आजकल आप जानते हैं चूँकि पाकिस्तान जो है उसमें हर किस्म के बहरान हैं। पाकिस्तान में सियासी बहरान है, पाकिस्तान में इक़्तिसादी और माशी बहरान है, और पाकिस्तान में इंतज़ामी बहरान भी है। अभी मैं जिस बहरान की बात करने चाह रहा हूँ वो है शुगर का बहरान, यानी कि पाकिस्तान में चीनी का बहरान। जनाब, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीनी पैदा करता है, लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि वो चीनी जाती किधर है। तो जनाब, वो जो चीनी है, हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा शुगर माफिया है जिसकी ये तमाम की तमाम शुगर मिलें मलकियत हैं, और उसमें 50% से जो ज़्यादा मिलें हैं वो उन लोगों की मलकियत हैं जो हमारे मुल्क के सियासतदान हैं, जो कि इक़्तिदार में बराह रास्त या बिल वास्ता जो है वो हर वक्त मौजूद में होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो शुगर माफिया है उसने कितने अरब रुपया कमाया है। देखिए जनाब, ये जो कमाई है ये दो ज़राए से है। सबसे पहले तो ये है कि शुगर माफिया जो है, जब जनाब इसाक डार साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इकानमी को बेहतर करना था, तो यकीनन उन्होंने जिस तरीके से किया तो लोगों को शायद समझने में गलती हुई कि इसाक डार ने ये नहीं मेरा ख्याल में कहा था कि मैं मुल्क की इकानमी को बेहतर करूँगा। इसाक डार जब ये कह रहे थे कि मैं इकानमी को बेहतर करूँगा तो उससे उनकी मुराद ये थी कि मैं अपनी ज़ाती इकानमी को बेहतर करूँगा, यानी कि मेरे ज़ाती मालो दौलत में, या जो मेरे रिश्तेदार हैं या जो मेरे सियासतदान कोलीग्स हैं, मैं उनके मालो दौलत में इजाफ़ा करूँगा, मैं मुल्क की मईशत से इजाफ़ा नहीं करूँगा। तो जनाब, कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो शुगर माफिया है, चीनी माफिया है, जो सियासतदानों पर मेजॉरिटी मुश्तमिल है, वो अब तक 500 अरब रुपए का इस मुल्क को टीका लगा चुकी है। मसलन कैसे, जब ये हर साल होता है कि शुगर माफिया जो है वो मिड ऑफ यानी कि साल के दरमियान में शोर मचाती है जी कि हमारे पास चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है, लिहाजा इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए, यानी कि इसको बैरून ममालिक भिजवा दिया जाए। और साथ ही वो अश्योरेंस देते हैं जी कि मुल्क के अंदर चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। तो जनाब क्या हुआ, गालबन मेरे ख्याल में 2 के 3 लाख टन जो है इनको और चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई। तो जनाब, ये सिर्फ वहीं पर नहीं ठहरे, वो चीनी तो इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी और उससे इन्होंने डॉलर्स में पैसे कमा लिए। फिर जनाब क्या हुआ कि जैसे ही चीनी की एक्सपोर्ट शुरू हुई, साथ साथ इन्होंने मार्केट में सप्लाई कम कर दी और चीनी के रेट बढ़ने शुरू हो गए। और चीनी के रेट उस वक़्त जब इनको एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, तकरीबन 80-85 रुपए जो है वो चीनी की कीमत थी। तो जनाब, आज मार्केट में जो चीनी की कीमत है वो कम से कम तकरीबन 185 रुपए है। बल्कि कुछ इलाकों में कहा जाता है, ये कल की खबरों में था, कि कोयटे या बलूचिस्तान की कुछ मार्केटों में शायद चीनी 200 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। बहरहाल जो भी है, कम अज़ कम ये 180-85 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़ी किलो 100 रुपया प्रॉफिट कमाया गया है। तो जनाब, हमारे मुल्क की जो टोटल चीनी की प्रोडक्शन है ये तकरीबन 70 लाख टन है, यानी कि 70,50,000 किलोग्राम से, यानी कि टोटल ये 7,000 और जो 500 जो है वो मैट्रिक टन है।
تو میٹرک ٹن جو ہے، ایک میٹرک ٹن میں 1000 کلو گرام ہوتا ہے، تو اگر آپ ٹوٹل یہ کلو گرامز میں کنورٹ کر لیں تو یہ تقریباً جناب یہ 70 لاکھ سے زیادہ، یعنی کہ 70,50,000 کلو گرام بنتی ہے۔ تو اب اس کلو گرام میں سے بہت تھوڑی مقدار جو ہے شروع میں انہوں نے کنٹرول ریٹ میں مارکیٹ میں سپلائی کی، اور اس کے بعد اس کی قیمت ہر روز بڑھتی رہی ہے، اور اس وقت جو قیمت ہے وہ 185 سے لے کر 200 روپے کے درمیان ہے، اور آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قیمت 225 سے لے کر 250 روپے تک پہنچ جائے۔ تو جناب اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو شوگر مافیا ہے، یہ جو چینی مافیا ہے، اس نے 500 ارب روپے کمائے ہیں۔ تو کیسے کمائے ہیں؟ نمبر 1 پہ انہوں نے وہ جو چینی ایکسپورٹ کی اس سے پیسے کمائے ہیں۔ نمبر 2 پہ انہوں نے جو مارکیٹ میں چینی کی سپلائی شارٹ کی، یعنی کہ چینی کی مارکیٹ سے غائب ہو گئی، اس کے ذریعے پیسے کمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ شوگر ملیں ایسی ہیں جنہوں نے گورنمنٹ سے اربوں روپے کی سبسڈی یعنی کہ رعایت بھی حاصل کی۔ تو دیکھیں جناب، ہمارے ملک میں یہ جو انڈسٹریلسٹ طبقہ ہے، یہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے، یہ لوگوں کو کس طریقے سے لوٹتا ہے۔ تو جناب بالکل ان کا لوٹنے کا حق بنتا ہے، وہ اس لیے حق بنتا ہے، ابھی آپ سب کو پتہ ہے کہ ملک میں الیکشن آنے والے ہیں، یقیناً اس الیکشن میں جو بیوہ خواتین ہیں ان کو سلائی مشینیں دی جائیں گی، غریب لوگوں کو موٹر سائیکل دیے جائیں گے، کسی کو سائیکل دیا جائے گا، اور کچھ نہیں تو جو ان کے ورکرز جو ان کے جلسوں میں شامل ہوں گے تو ان کو بریانی کی پلیٹیں اور قیمے والے نان دیے جائیں گے، یا اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے لالچ شامل کیے جاتے ہیں۔ تو جناب وہ انہیں اپنی جیب سے تو نہیں دینے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ یہ آپ کو ہی لوٹتے ہیں، اور آپ کے لوٹے ہوئے پیسوں میں سے کچھ پیسے، یعنی کہ اگر 100 روپیہ لوٹا ہے تو اس میں سے 10 روپے آپ کو مختلف طریقوں سے واپس کر کے یہ بہت نیک اور پاک باز لوگ بن جاتے ہیں۔ تو جناب یہ جو شوگر مافیا ہے، ان میں سے چند ایک نام میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ابھی پاکستان میں ایک نئی سیاسی جماعت بنی ہے، پاکستان استحکام پارٹی۔ تو جناب اعلیٰ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ پارٹی کس کی ہے۔ تو جناب اس کے جو پیٹرن ہے، روئے رواں ہے، وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں۔ تو جناب پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو شوگر ملیں ہیں وہ جہانگیر ترین کا جو بزنس گروپ ہے اس کی ہیں، جس کو JDW گروپ کہتے ہیں۔ اس کی کہا جاتا ہے کہ 8-10 کے قریب شوگر ملیں ہیں۔ ایگزیکٹ تو میرے پاس شوگر ملوں کے نام موجود ہیں، لیکن ان لوگوں نے کنسیل کیا ہوتا ہے، چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ہر ایک کی انفارمیشن پراپر موجود نہیں ہوتی، لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑے ملک میں شوگر کے پروڈیوسر ہیں، پیدا کرنے والے۔ اس کے بعد جناب نمبر آ جاتا ہے نواز شریف خاندان کا، شہباز شریف خاندان کا، جو پاکستان کے بہت بڑے سمجھے کہ خیر خواہ ہیں، لندن میں عیاشی کر رہے ہیں۔ تو جناب اس کے بعد ان کی بہت ساری شوگر ملیں ہیں۔ پھر جناب اگر آپ سندھ کی طرف جائیں تو سندھ میں بھی جتنی کی جتنی شوگر ملیں ہیں، ان میں سے کہا جاتا ہے کہ کچھ شوگر ملیں جو ہے وہ زرداری خاندان کی ہیں، اور پھر کچھ شوگر ملیں جو ہے وہ زرداری صاحب کے جو فرنٹ مین ہیں وہ ان کی ہیں۔ وہاں پر مختلف گروپس جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور ایک بڑا مشہور گروپ ہے اومنی گروپ، جس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ شاید انڈائریکٹلی زرداری صاحب کی ملکیت ہیں یا پھر ان کے ان ملوں میں شیئر ہیں۔ تو یہ جناب میں نے آپ کو چند ایک لوگ بتائے ہیں جو شوگر انڈسٹری پر چھائے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی جیبوں سے اربوں روپیہ، آلموسٹ کہا جاتا ہے کہ یہ 50% جو شوگر ملے ہیں وہ سیاستدانوں کی ملکیت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جیبوں سے آدھا پیسہ یعنی کہ 250 ارب روپیہ جو ہے ان سیاستدانوں نے نکالا ہے۔
تو جناب پھر بھی آپ ان کے نعرے لگائیں گے زندہ باد اور آوے یاوے اور پتہ نہیں ہمارا شیر اور ہمارا کون کون کیا کر دے. تو جناب جب تک عوام میں شعور نہیں آتا اس وقت تک یہ جو استحصال ہے، یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی. میرا کام صرف آپ لوگوں کو اطلاع دینا ہے، آپ لوگوں کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. باقی یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ آگے کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، تاکہ آپ کو کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ آپ کو لوٹنے والے کون ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں.